میری شادی کا دن تھا۔ میں خوب بن سور کے تیار ہو کے اپنے سسرال رخصت ہو گئی۔ میرے دل میں بہت خواہشیں تھیں، بہت امیدیں تھیں۔ جب میں اپنے شوہر سے ملی تو کچھ ایسا ہوا کہ میری وہ خواہشیں، میری خوشیاں دھری کی دھری رہ گئیں۔ میرے شوہر نے میری پہلی ہی رات کو مجھے اپنے گزرے ہوئے کل کے بارے میں بتایا کہ وہ ایک لڑکی سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، لیکن اس لڑکی نے ان کو دھوکہ دیا، جس کی وجہ سے اب وہ اپنے والدین کے کہنے پر یہ رشتہ کر رہے ہیں۔ میں سن کر خاموش رہی۔ انہوں نے مجھ سے میرا ساتھ مانگا کہ میں ان کو اس دکھ میں سے نکلنے میں ان کے ساتھی بنوں اور کبھی دھوکہ نہ دوں۔ میں نے بھی ساری باتیں بھلا کر ہاتھ بڑھایا، کیونکہ اب تو وہ میرے شوہر تھے۔ دن گزرتے گئے، ہم دونوں اچھے میاں بیوی کی طرح رہنے لگے، لیکن ان کا گزرا ہوا کل کہیں نہ کہیں ان کو یاد آتا اور وہ کبھی کبھی مختلف برتاؤ کرتے، کبھی شک کی نگاہ سے دیکھتے، کبھی چھپ چھپ کر میرا موبائل فون چیک کرتے۔ شروع میں نے ان تمام باتوں کو نارمل لیا کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن نہیں، ان کا گزرا ہوا کل ان کا پیچھا چھوڑ ہی نہیں رہا تھا، اور یہ تمام باتیں اب مجھے ذہنی تکلیف دینے لگی تھی۔ میں نے ان سے ایک دفعہ کہہ دیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کو اگر مجھ پہ یقین نہیں ہے تو آپ مجھے چھوڑ دیں، لیکن اس طرح کا برتاؤ اچھی بات نہیں۔ میں آپ کو پورے دل سے اپنا چکی ہوں۔ میرا تو کوئی گزرا ہوا کل نہیں، آپ کا گزرا ہوا کل ہے، تو آپ خود اس سے باہر نکلیں۔ یہ باتیں سن کر میرے شوہر کو مجھ پر غصہ آ گیا اور پہلی دفعہ انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ میں یہ دیکھ کر بہت روئی اور ان کے والدین کو بھی اس بات کی شکایت کی، لیکن انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا بہت نیک اور اچھا ہے، وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن مجھے ٹھیک ہونے کا کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر بھی میں اپنے والدین کے لیے چپ رہی، کیونکہ انہوں نے بہت مشکل سے میری شادی کی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ وقت گزرا، مجھے محسوس ہونے لگا کہ شاید ان کی زندگی میں کوئی اور ہے۔ ان کا رویہ دن بدن میرے ساتھ برا سے برا ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن میں نے ان کا موبائل فون چپکے سے اٹھایا اور دیکھا تو وہ اسی لڑکی سے رابطے میں تھے جو ان کو دھوکہ دے کے گئی تھی۔ ان کا گزرا ہوا کل ان کے آج کو برباد کر رہا تھا۔ میں یہ دیکھ کر خاموش نہ رہی اور میں نے ان کے سامنے ان کا موبائل فون پھینکا اور کہا، یہ سب کیا ہے؟ اس وقت میں پریگننٹ بھی تھی، لیکن ان کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ جب میں نے پوچھا تو وہ میری شکل دیکھنے لگی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن نہیں، میں نے اس لڑکی کی تمام چیٹ پڑھ چکی تھی۔ انہوں نے کہا، دراصل بات یہ ہے کہ میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ میں بسمہ سے پیار کرتا ہوں اور بسمہ کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا، تو آپ نے میرے 2 سال کیوں ضائع کیے؟ اب ہمارے بچے کا کیا ہوگا؟ اسی کا یہ کچھ سوچ لیں گے، انہوں نے یہ بچے کا تو خرچ بھی خود اٹھائیں گے۔ یہ سن کر تو بس میں ہمت ہار گئی۔ میں نے اپنا تمام سامان باندھا اور گھر چھوڑ کے اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی۔ میرے امی ابو نے بھی کہا کہ شاید تم نے ہی کوئی غلطی کی ہوگی، شاید تمہارے ہی خیال رکھنے میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی جو وہ اس عورت کے پاس واپس چلا گیا۔ تمام لوگ مجھے ہی کوسنے لگے، کیونکہ عورت ہی غلط ہوتی ہے، لیکن میں پڑھی لکھی تھی۔ میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے کورٹ میں خلا کی درخواست کی، کیونکہ وہ طلاق دینے کے لیے بھی راضی نہیں تھا۔ وہ چاہتا تھا میں اپنے بچے کو لے کے الگ گھر میں اسی کے نام پر رہوں، اور مجھے قطعاً برداشت نہیں تھا، یا میں یا وہ بسمہ۔ انہوں نے بسمہ کو چنا۔ جب میں نے خلا فائل کی تو انہوں نے مجھے روک لیا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں، تم طلاق لینا چاہتی ہو تو طلاق لے لو۔ انہوں نے پھر مجھے طلاق دے دی۔ میرے ماں باپ کا گھر بھی میرے لیے چھوٹا پڑ گیا تھا، کیونکہ ان لوگوں کو اب میں برداشت نہیں تھی۔ میری بھابھی اور بھائی مجھے روز روز طانے مارتے۔ پھر ایک دن ہوا یہ کہ خدا نے مجھے ایک پیارا سا بیٹا نوازا اور میں اپنے تمام دکھ درد بھول گئی۔ آج میں اپنے اس پیارے سے بیٹے کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں، اچھی جاب کرتی ہوں، اپنا گھر کا رینٹ دیتی ہوں اور اپنے بیٹے کی تمام ضروریات پوری کر سکتی ہوں۔ اس کے لیے مجھے کسی بھی دھوکے باز مرد کی ضرورت نہیں۔
اب کہیں سے مجھے پتہ چلا تھا کہ میرا شوہر اور اس کی بیوی بسمہ کبھی ماں باپ نہیں بن سکتے، تو میرے دل میں ڈر اٹھا، یہ کہیں میرے بیٹے کو میرے سے دور نہ کر لیں۔ اس لیے میں نے راتوں رات ہی اپنا سامان باندھا اور لاہور سے اسلام آباد شفٹ ہو گئی۔ میں نے کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دی کہ میں کہاں چلی گئی ہوں۔ اسلام آباد آ کے اب میں اپنے بیٹے کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ اس لیے عورتوں کو کبھی کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ زندگی گزارنے کے لیے عورتوں کو کسی مرد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر ان میں ہمت اور جذبہ ہے تو وہ خود بھی زندگی اچھے سے گزار سکتی ہیں۔ Please subscribe and like my channel and like my stories. Thank you.